ان للمتقین مفازا حدائق واعناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری جان، میری اولاد، میری خوشیاں اس کلام پر قربان، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان اور دین اسلام پر قربان۔ پارہ نمبر 29، سورت کا نام ہے الملک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں سے سٹارٹ کر رہے ہیں؟ تبارک الذی، بڑا ہی بابرکت ہے۔ کون؟ الذی، کس کو فٹ کرنا ہے اس جگہ پر؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں جو بتانے والا ہوں نا اس پوری صورت میں، تو چیک کر لو کہ اگر کوئی اور یہاں فٹ ہوتا ہے تو اسے کر لینا، خالی جگہ خود کر لو۔ تو ہم الحمدللہ ہمارا عقیدہ اچھا، ہم نے یہاں پر کہہ دیا کہ اللہ بابرکت ذات اللہ ہی کی ہے۔ برکت کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ برکت کا میننگ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں نیکیاں کر رہے ہیں تو نیکیاں کرنے میں ہمت دے، بھلائیاں دے۔ ٹائم تھوڑا ہے لیکن اس مختصر سے ٹائم میں ہم بہت ہی نیک کام کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور جو کام بھی ہم کر رہے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہو۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، تو اس کا مطلب یہ آپ جو بھی مانگو گے وہ اللہ آپ کو دے گا۔ بادشاہت اسی کے پاس ہے تو بھروسہ اسی پر کرنا ہے۔ جو بھی مشکل ہے پکارنا اللہ ہی کو ہے، آپ کی صدائیں اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر منسوب کس چیز سے کیا؟ ہاتھ سے منسوب کیا کہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو ہاتھ سے دینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہاتھ سے چیز پکڑائی تھی۔ تو اللہ ہمیں کتنی عزت کے ساتھ، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، ہماری وہ حیثیت بھی نہیں ہے، اتنی عزت اللہ ہمیں یہ الفاظ کہہ کے دے رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے دیکھو میں تمہیں دوں گا۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے اور موت بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آخرت میں یہ جو سب کو موت دینے والی چیز ہے نا، اس کو بھی موت آ جائے گی، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ آج ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن روز قیامت اہل جنت بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اہل جہنم بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے کلر کا بھی پتہ چل رہا ہوگا، کیسا کلر ہے اور کیسا فیس ہے، کیسی شکل ہے۔ ان کے سامنے لایا جائے گا، اس کو جسم دے دیا جائے گا، اس کو بھی موت آ جائے گی، اس کو فنا کر دیا جائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ چاہے تو جس چیز کو بھی جو ہے جسم دے سکتا ہے۔ اللہ ہوا کو جسم دے سکتا ہے، اللہ ہماری جو باتیں کرتے ہیں اس کو جسم دے سکتا ہے۔ تبھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائے اس بات سے کہ جو تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، تو آسمان کیسے پھٹ جائے؟ جو تم الفاظ کہہ رہے ہو نا، اللہ اس کو جسم دے دے اور وہ آسمان پہ رکھیں تو آسمان پھٹ جائے اس کے بوجھ سے۔ زندگی دی کیوں اللہ نے؟ یہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمہیں آزمائے کہ تم اب کرتے کیا ہو۔ صرف عمل نہیں کہا اللہ نے، احسن عملا، خوبصورت حسین عمل اب کون کرتا ہے۔ رو رو کے اگر ہم دیکھیں تو بچوں کو پڑھا ہی دیتے ہیں نا نماز، لیکن یہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اللہ کو عمل کتنے پسند ہے جو حسین بھی ہوں۔ عمل کو بھی اللہ قبول کر لے گا لیکن حسین عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کتنے پسند ہے۔ تو بات یہ ہے کہ پیپر جو بھی ہوگا بچے کا امتحان گاہ میں، اسے پیپر دینا ہی ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اپنی مرضی کا پیپر دینا ہے، میں چینج کرنا چاہتا ہوں، نہیں۔ آؤٹ آف کورس بھی آ گیا، اس کو وہ پیپر دینا ہی دینا ہے۔ ہمارا آؤٹ آف کورس پیپر کون سا ہوتا ہے؟ جو ہمارے لیے آزمائشی ہیں، جو ہمارے لیے مشکلات ہیں، لیکن ہمیں وہ دینی ہی دینی ہے۔ یہاں ہمارا ٹیسٹ ہے، اللہ نے کہا آزمایا تو ضرور جائے گا، تمہیں اب دیکھا جائے گا کہ تم پھر صبر کرتے ہو یا پھر چیخو پکار کرتے ہو۔ اللہ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ اس کو اگر نہیں پتا چلا نا، آپ کو چیک کرنا ہے کہ آسمان میں اللہ نے کون سے خلل کی بات کی ہے، تو اللہ کہہ رہے ہیں پہلے، اللہ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ پہلے اپنی نا چھتوں کو دیکھ لو آسمان کی، ٹھیک ہے؟ اس میں دیکھو جتنی مرضی خوبصورت تم چھت بنا لو نا، آپ کو اوپر نیچے کچھ نہ کچھ نظر آ جائے گا، اس میں خرابیاں نظر آ جائیں گی جتنی خوبصورت بنا لو۔ وہ اللہ دعوت دے رہے ہیں کہ آسمان کی طرف نگاہ دوڑاؤ، ٹائم لے لو، اللہ کہتے ہیں مجھ سے، اور پھر دیکھو کہ کیا تمہیں اس میں کوئی خلل، کوئی خرابی، کوئی نقص نظر آ رہا ہے؟ تو اللہ کہتے بتاؤ۔ لیکن کسی نے بھی اس چیلنج کو آگے کوئی مقابلے میں نہیں آیا کہ ہم قبول کرتے ہیں اور ہم اس میں بتاتے ہیں کہ یہ خرابی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اسے بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر ناکام ہی پلٹے گی، یعنی تم شرمندہ ہو جاؤ گے کہ واقعی جو چیز جیسے ہونی چاہیے تھی ویسی، اب یہ کالا سیاہ ہوتا تو ہماری نگاہوں کو اچھا بھی نہ لگتا۔ سورج چاند ستارے تو ہوتے لیکن کالے سیاہ ہوتے، اس میں سے روشنی نہیں کر رہی ہوتی، کالی نہیں کر رہی ہوتی، ہر چیز کالی کالی ہمیں فیل ہو رہی ہوتی، ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے ہماری نگاہوں کے حساب سے ہر چیز کو خوبصورت بنا دیا نا، تو اللہ کہتے ہیں تم شرمندہ ہو جاؤ گے، تمہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا۔ نیز ہم نے
आसमान दुनिया को चिरागों से सजा दिया और इन चिरागों सितारों को शैतान को मार भगाने का जरिया भी बना दिया, और इनके लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है, और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार का इनकार किया इनके लिए जहन्नम का अजाब है, वो बहुत बुरा ठिकाना है। जब वो इनमें फेंके जाएंगे तो इसके धाड़ने की आवाजें सुनेंगे और वो उछल रही होगी। इसके बारे में जो है जहन्नम के बारे में आता है कि 70,000 लगामें होगी और हर लगाम को 70,000 फरिश्तों ने ही पकड़ा होगा, फिर भी ये कंट्रोल में नहीं आ रही होगी, गुर्रा रही होगी कि मैं किसी तरह अपने खुद ये चाह रही होगी कि मैं खुद अब इंतकाम लूं, कि बस छोड़ दिया जाए इसको और अपने शिकार को खुद अंदर ले जाए। हाल उस वक्त क्या होगा कि जहन्नम में जाने वाले भी शोर मचा रहे होंगे, चीखो पुकार कर रहे होंगे, और ये खुद भी चीखो पुकार कर रही होगी। यहाँ से हमें ये भी पता चला। ऐसा मालूम होगा कि गुस्से की वजह से फट जाएगी, तो पता चला कि उसका अपना भी बड़ा गुस्सा है। मौत को अल्लाह शक्ल दे सकता है, तो इनमें नहीं अल्लाह सुब्हानो तआला ये सारे जज्बात रख सकता। जब भी इसमें कोई गिरोह फेंका जाएगा तो दोज़ख के मुहाफिज जो है, उसके गार्ड, उसके दरोगा पूछेंगे क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? ठीक है, जो उनके फरिश्ते हैं जो गार्ड के तौर पे वहां पे खड़े हैं या दारोगा, उन्होंने ये नहीं पूछा क्या पढ़ाने वाला नहीं आया था, क्या सिखाने वाला नहीं आया था, क्या कोई लिखवाने वाला नहीं आया था, डराने वाला क्या तुम्हारे पास नहीं आया था? तुम डरे नहीं थे जहन्नम से? तुम्हें जहन्नम के बारे में बताया गया, तुम्हें खौफ नहीं आता था? ये सवाल किया गया है। और इससे ये भी पता चलता है कि जहां समझ में बात नहीं किसी को आ रही तो उनको डराना भी है, बशारतें दो, साथ साथ बैलेंस करो। पलड़ा दोनों तरफ ही होता है, झुकने वाला और वजनी और हल्का हो जाने वाला, दोनों पैगाम साथ साथ देने हैं। यहाँ पर वो हैरान हो रहे हैं फरिश्ते कि तुम्हें कोई खौफ नहीं था जब तुम नाफरमानियां करते थे, तुम्हें डराया नहीं गया था? यहाँ पर चाहते तो कह देते नहीं आया था, हो तो गया ही था ना जो रिजल्ट आउट। तो यहाँ पर कह देते नहीं आया था, चलो थोड़ी हमदर्दी मिल जाती। नहीं, वो हमदर्दी लेने के लिए और अंदाज अपना रहे हैं। वो कहेंगे क्यों नहीं, ये नहीं कह रहे बस हाँ पूरी पक्की यकीन दहानी करवा रहे हैं, क्यों नहीं आया था, हमारे पास आया था मगर हमने ही इसे झुठला दिया। और क्या कहते हैं, जा आना, फिजिकली आया था। ये नहीं कि बस पैगाम हमने ऐसी सुन लिया, किसी ने बात की, नहीं, फिजिकली हमें बजाहिर पता चला, ऐसे कहीं लिखा हुआ हमने नहीं देखा था। कभी माँ ने समझाया था, कभी बाप ने समझाया था, कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई कजन, कभी कोई मेरा दोस्त जो दीन की तरफ आ गया था वो समझाता था, मुझे फोन कर करके भी बताया था, मैं ही नहीं समझा था। मगर हमने इसे झुठला दिया और कहा अल्लाह ने तो कुछ नहीं उतारा, तुम ही बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। फिर कहेंगे काश हम इसकी बात सुन लेते या समझते तो हम आज अहले दोज़ख में शामिल ना होते। इनकी यहाँ पर हसरत है, क्या कह रहे हैं, सुन लेते और समझ लेते। तो हमें क्या करना है कि ध्यान से बात को सुनना है और समझना क्या है, फिर उस अमल में दौड़ लगा लेनी है, फिर पता चलेगा ना समझ आई कि नहीं आई। और जो भी चीज हम अमल में ले आएंगे ना वो भूलती भी नहीं है। आप भूल जाते हो जो बात हमें, अब हमें ईद आएगी ना, हमें नहीं पता फिदिया का क्या हिसाब किताब है, क्योंकि वो आती है साल के बाद, तो हम भूल गए होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो चीज आप अमल में ले आओगे वो कर डालोगे ना, फिर आपको वो बात याद रहेगी। करोगे नहीं ना, बस सुनोगे, तो वो समझो फिर वो समझ ठीक से नहीं लगी आपको। गोया कि वो अपने गुनाहों का एतराफ कर लेंगे। लानत हो अहले दोज़ख पर। जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं इनके लिए मगफिरत है और बहुत बड़ा अजर है। और तुम खा चुपके से बात करो या ऊंची आवाज से, वो तो दिलों के राज तक जानता है। भला वो ना जानेगा जिसने सबको पैदा किया, वो है ही बारीक बीन और हर चीज से पूरी तरह बाखबर है। वही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे ताबे कर दिया, इसके इतराफ में चलो फिरो और अल्लाह का रिज्क खाओ और इसी के पास तुम्हें जिंदा होकर जाना है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने एक हमें ये भी बता दिया, जमीन को तुम्हारे ताबे किया, तो अल्लाह कह रहे हैं कि इसी से डिसिप्लिन सीख लो कि कैसे स्मूथ तुम ऊपर हो, हिल नहीं रही है। और जो उसको अगर ये हिलती रहेगी तो हम वो काम भी नहीं कर सकेंगे। दूसरा हमें ये भी पता चला कि ये भी हमारे लिए कुर्बानी दे रही है जमीन। इसके हम इस ऐसे सोचो कि इसने अपने कंधों पे हमें उठाया हुआ है और थक नहीं रही है, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि इन इंसानों के ताबे हो जाओ। किसी के हम कंधे पे बैठे हो या हमारे कंधों पे कोई बच्चा भी बैठ जाए, कितनी देर हम बच्चे को बिठाएंगे ना, 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा, फिर कहेंगे उतर जाओ। तो ये तो मुसलसल जब से बना दी गई, इसने कंधों पे हम तमाम इंसानियत और सारी मखलूक को उठाया हुआ है, फिर भी अल्लाह से नहीं कह रही कि अल्लाह मैं थक गई हूँ। सूरतुल मुल्क जो है ना, वो रात को पढ़ के सोते हो सब? हाँ जी, ये लाजमी पढ़ा करो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। लास्ट आयत में अल्लाह हमें ये पैगाम दे रहे हैं, आप इनसे पूछिए भला देखो अगर तुम्हारा पानी गहराइयों में उतर जाए तो कौन है जो तुम्हें बहता हुआ पानी ला कर दे। हम समझ रहे हैं ना बोर निकल आएगी तो अब तो पानी आ जाएगा, मसला ही हल हो गया। तो अल्लाह के कह रहे हैं कि ये बोर भी अंदर चली जाए,
تمہارا جو سمندر دریا جہاں سے پانی آ رہے ہیں وہ سمندر ہی سوکھ جائیں، نہریں ہی سوکھ جائیں، تو کہاں سے پانی لے کر آؤ گے؟ یہاں پہ لفظ اللہ نے جو یوز کیا نا غورن، غور کیا ہوتا ہے؟ گہرائی. تو اتنی گہرائی میں پانی چلا جائے کہ غور بھی کر رہے ہو پانی نظر نہیں آ رہا، کھودا بھی جا رہا ہے پانی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یہاں پہ قدرت بتائی ہے کہ تمہارے سمندر، تمہارے دریا، تمہاری آبشار، آب زمزم تک اگر اللہ ختم کر دینا تو اللہ کے مقابلے میں نہ تو کوئی معبود ہے، نہ کوئی اولیاء کرام ہے، نہ صالحین میں سے کوئی ہے، اور نہ ہی کوئی فرشتہ ایسا ہے جو نکال سکے. اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی، اللہ نے کہا، ایسی ہستی نہیں ہے جو پانی کو تمہیں پرووائڈ کر سکے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پانی کو چھپا دیا. اور دیکھ لو قحط سالی آتی رہی تو کیوں آتی رہی؟ وہ کیوں نہیں پانی؟ اتنے بڑے بڑے بادشاہ، مصر کی تو بادشاہت بھی بہت تھی، وہ پانی ارینج نہیں کر سکا. ایک کتنی بڑی مثال قرآن پاک میں موجود ہے نا. تو پتہ کہ چل رہا ہے ہم کچھ نہیں، اللہ قدیر ہے اور اللہ ہی کی قدرت ہے. ہمیں یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے. سورۃ القلم ہے، اس میں سب سے پہلے تو ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ آپ نے اپنا رشتہ پین کے ساتھ بھی جوڑنا ہے. پین، پینسل، قلم کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑو، اپنے بیگ سے نکالا کرو اور لکھا کرو. لکھی ہوئی چیز آپ جب بھی پڑھو گے آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے گی. سٹیکی نوٹس یوز کرو، اس پہ لکھو، اپنے قرآن کے ساتھ لگا دو اگر قرآن پاک میں جگہ نہیں ہے تو. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں لفظ القلم آ رہا ہے اور یہ اتنا تابع دار تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے کہا کہ لکھ دو جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے. اس نے نہیں کہا کہ اللہ کیسے، کیوں، کیا. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسے ہی حکم بتایا جاتا ہے تو یہی آتا ہے نا رسپانس، کیسے، کیوں، کیا. بڑی عجیب بات کی آپ نے. اس نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس نے سب کچھ لکھ دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قلم کی قسم کھا کے کہتے ہیں، اور اس کی جو کاتبان وہی لکھتے ہیں یعنی فرشتے، ان کی بھی قسم کھا لی گئی ہے. کرامن کاتبین بھی میننگ لیے گئے ہیں، صحابہ کا میننگ بھی لیا گیا، اور قلم جو خود لکھ رہا ہے اس کا میننگ بھی لیا گیا ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں. قرآن نے بتایا، نبی نے کہیں بھی ان کو یہ نہیں کہا میں نہیں دیوانہ، تم ہوگے. چلو تم ہوگے والا لفظ ایڈ نہ کرتے، وہ یہی کہہ دیتے میں نہیں دیوانہ. ٹھیک ہے، یہاں تک بھی آپ نے نہیں کہا. یہ آپ کا اخلاق ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے. ہاں قرآن نے گواہی دے دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود آپ کو تسلی دے دی. یہ جو آپ کو کہتے ہیں دیوانے وہ خود، پاگل وہ خود جو سمجھ نہیں رہے، آپ دیوانے نہیں ہیں. اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. آیت 4 میں بتایا جا رہا ہے اور آپ یقیناً اخلاق کے بلند مرتبہ پر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہاں پر کہا گیا خلقن عظیم، گریٹ آپ کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے، کیسا اخلاق تھا کہ فتح مکہ کو اگر ہم دیکھ لیں، اس موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو آپ ساروں کے کہتے کہ ان کے جو ہیں گردنیں تن سے جدا کر دو، نکالو اپنی تلواریں جو غزوہ بدر میں تھیں، جو غزوہ احد میں تھیں، جو خندق میں لے کر گئے تھے. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا تھا، معافی کا اعلان کر دیا تھا. تو آپ کا کتنا اچھا اخلاق تھا. آپ کو برے ناموں سے پکارا جاتا رہا لیکن آپ نے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم ایسے ہو، بلکہ ایک موقع پر آپ کی اپنی چچی نے آپ کو مذمت کیا ہوا کہا تھا. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پاس تھے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ دیکھیں آپ کو کیا کہہ رہی ہیں. تو آپ نے کہا تھا مجھے تو کہہ ہی نہیں رہی، میری والدہ نے تو میرا نام محمد رکھا ہے، مزمم تو رکھا ہی نہیں، یہ تو کسی مزمم کو کہہ رہے ہیں. تو یہ اخلاق آپ کا اور میرا ہے جو نبی کا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا ہے نا لعلا، آپ بلند اخلاق پر ہیں، یعنی جو اخلاق ہے وہ آپ کی سواری ہے. اب جہاں چاہیں اس کو لے کے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کبھی اتر جاتے، نہیں، آپ اس پر سوار ہی ہیں. آپ کا اخلاق ایسا ہے. ایک قرآن تو یہ ہے جو ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی آپ کا اخلاق اگر ہم دیکھیں، یا آپ ایسا قرآن تھے جو مکہ میں بھی چل پھر رہا تھا، جو مدینہ میں بھی چل پھر رہا تھا. ایسا آپ کا اخلاق تھا. بلا شبہ آپ کا پروردگار خوب جانتا ہے، آیت 8 ہے، کہ کون اس کی راہ بھول گیا اور کون راہ راست پر ہے. لہٰذا آپ جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نرم رویہ اختیار کریں گے تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے. نرم رویہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے مقابلے یہ تو یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بت پہ بس ہاتھ رکھ دیں، اتنی سی بات کرتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا میں کون سا بتوں کو مانتا ہوں. اگر یہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئیں گے اور میں بتوں پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں تو ہاتھ ہی تو رکھنا ہے. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ سجدہ کر دو یا عقیدہ لے آؤ. لیکن اللہ نے کہا تھا ہاتھ بھی نہیں رکھنا، اتنی سی بات بھی نہیں کرنی ہے. ایمان لانا تو ویسے لے کے آئے، پورا پیغام موجود ہے، اپنی بات کیوں منوا رہے ہیں نا. تو یہ کیا تھا کہ نرم رویہ ہو جائے کسی طرح. دین کے معاملے میں نرم رویہ نہیں ہونا چاہیے، لچک نہیں ہونی چاہیے. اب خود چیک کر لو کہ کہیں پر آپ کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تم حجاب تو کرتے ہو، یہاں پہ نہیں کرو، یہ شادی کا فنکشن ہے، بچی کے بال کھلے چھوڑ دو، یہاں پہ اس کو دوپٹہ نہ لینے دو، یہاں پر اس کو عبایا نہ پہننے دو.
تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے نرم رویہ. بازاروں میں جاتے ہوئے آپ نے بچوں کو عبایا پہنایا، اب جہاں پہ ساری گیدرنگ ہو رہی ہے وہاں آپ نے کہہ دیا اس کا لباس اس کی میکسی ہی تو ہے، میکسی کیسی ہے؟ کیا وہ عبایا جیسی ہے؟ یہ بھی تو چیک کر لو نا. واقعہ آ رہا ہے آیت 19 میں. پھر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے، اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو. وہ صبح دم ہی ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. یہ ایسے بیٹوں کی بات ہے جن کا والد جو ہے رشتہ داروں کو اپنا 3 حصے کرتا تھا جو بھی اس کی فصل تھی. ٹھیک ہے، فروٹ آتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا؟ اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے رکھ دیتا تھا، دوسرا غریب جو رشتہ دار ہیں ان کو دے دیتا تھا، تیسرا مسکینوں میں بانٹ دیتا تھا. اب بچوں کے ہاتھ میں جب یہ آیا تو انہوں نے کہا کہ باپ تو نعوذ باللہ ہمارا بیوقوف تھا جو ایسے کرتا تھا، فصل تو ہماری ہے، ہم لیں گے. یہ ان کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر تمہیں فصل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو، تاکہ جو غریب لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ مسکین تو خود ہی لائنیں بنا دیتے ہیں نا، تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا اور ہم لے جائیں گے گھر کو. پھر وہ چل کھڑے ہوئے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے گا. وہ صبح سویرے ہی لپکتے ہوئے وہاں جا پہنچے جیسے وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہیں. پھر جب انہوں نے باغ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے. ہوا کیا؟ رات کو آندھی آ گئی، کیونکہ نیت خراب تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آندھی بھیج دی، آندھی میں آگ تھی، سارا جو باغ تھا وہ جل گیا. اب انہیں یہ لگا کہ ہم راستہ ہی بھول گئے، یہ باغ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر غور سے دیکھا تو کہنے لگے بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے. ان کے جو درمیان والا بھائی تھا، بعضوں نے یہی میننگ کیا، اس نے کہا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ یہ پیغام کیا ہے ہمیں؟ ہاں جی، پیغام یہ ہے ہمیں اپنی چیزوں کی حفاظت کے لیے، جیسے میں نے ابھی آیت الکرسی کہا ہے نا، تو اللہ پہ معاملہ چھوڑو. یہ نہ کہو کہ میں نے لاک میں رکھا ہوا تھا تو وہ تو بچ جائے گا. نہیں، اس پہ پھونکے بھی مارو جو اللہ نے ہمیں علاج بتایا ہے. تو جب یہ تسبیح پڑھنے کا اس نے بھائی کہہ رہے ہیں اور بھائی سمجھدار ہے، اس نے کہا کہ تم نے تسبیح کیوں نہیں کی تھی؟ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ کہنے لگے پاک ہے ہمارا پروردگار، ہم ہی ظالم تھے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ہی ملامت کرنے لگے کہ تم نے کہا تھا، تم نے کہا تھا. آج بھی یہی ہوتا ہے نا، ایک دوسرے پہ الزام لگانے لگ جاتے ہیں. بولے ہائے افسوس، ہم ہی سرکش ہو گئے، کچھ بعید نہیں، ہمارا پروردگار ہمیں اس کے بدلے میں اچھا باغ عطا کرے گا. تو ایسی آزمائش بھی اسکالرس کہتے ہیں مبارک ہو، کیونکہ انہیں اپنی ندامت کا احساس ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اب تو جو ہونا تھا ہو چکا. لیکن یہ نا امید نہیں ہوئے، انہوں نے کہا اب اس کے بدلے میں اللہ ہمیں اچھا باغ دے دے گا، چاہے دنیا میں دے چاہے آخرت میں دے. تو یہ آزمائش تو ان کے لیے بھی مبارک بن گئی نا، کہ آئندہ کے لیے وہ جو ہے اس بات سے رک گئے. اب یہاں سے بھی یہی میسج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا؟ ان کا بھی تو ایسا ہی تھا. یہاں چیز آتی تھی تو یہاں انہیں چین نہیں آتا تھا. آپ کی ازواج بتاتی تھی کہ جب تک وہ آپ جو ہے لوگوں میں بانٹ نہیں دیتے تھے. اخلاق ہونا کیسا چاہیے؟ ایک تو یہی کہ بہترین اخلاق کی کوشش کرنی ہے، دوسرا آرٹیفیشل قسم کا اخلاق نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کچھ ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اٹھ کے گیا اس کے سامنے تو خوب ہنس ہنس کے پیار محبت سے بات کی اور بعد میں اسی کے خلاف باتیں کی اور کہنے وہ کیوں کی؟ کیونکہ ہم اس کے ساتھ لڑیں گے تو اس نے بھی ہمارے ساتھ لڑنا تھا. اخلاق تھا نہیں لیکن آرٹیفیشل بنا لیا. آرٹیفیشل اخلاق کو اس پر کیا ہم مبارکباد دیں؟ ہمیں ایسا اخلاق بنانا ہے جو جیسے ایک پرانا کپڑا ہوتا ہے نا، وہ ہمیں زیادہ پسند ہے. ہم جو ہٹ کے کپڑا پہنتے ہیں، نیا کپڑا، وہ ہم فوراً چینج کر لیتے ہیں. اس میں ہم ایزی بھی فیل نہیں کر رہے ہوتے، کمفرٹیبل نہیں لگ رہا ہوتا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہے، میرا خراب نہ ہو جائے، آئل نہ گر جائے، اور ہمیں اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا. پرانے کپڑے ہم جو ہے ایزی طور پہ یوز کرتے ہیں اور کام زیادہ کرتے ہیں. اپنا اخلاق ایسے بنانا ہے جیسے پرانا کپڑا جو ہر وقت ساتھ چپکا رہتا ہے اور ہم کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. نئی چیز کیا ہے؟ اتارنے کو دل چاہے گا. یہ آرٹیفیشل جو اخلاق ہے یہ بھی ایسا ہی ہے نا، ہر وقت نہیں رہ سکتا آرٹیفیشل. وہ آپ کسی کے ساتھ ایک وقت میں اچھا بولو گے، اگلی وقت میں اچھا نہیں بولو گے، کیونکہ آپ کی نیچر میں وہ چیز نہیں تھی. آیت نمبر ہے 42، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی. یہ آیت جو ہے متشابہات میں سے ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہماری پنڈلی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایمان لے کر آنا کہ اللہ کی پنڈلی. ٹھیک ہے، وہ انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. وہ دنیا میں سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت تو وہ صحیح سالم تھے. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تو یہ ہمیں بتایا کہ پنڈلی، اسکالرز یہ کہتے ہیں کوئی تجلی ہوگی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی خوبی ہے جو ہمیں ابھی تک نہیں پتا. اس وقت کوئی تجلی ہوگی جو اہل ایمان پہچان بھی لیں گے کہ یہ تجلی رب کی تجلی ہے. اس وقت جب وہ ظاہر ہوگی تو ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے. ٹھیک ہے،
کیوں سجدے میں گر جائیں گے؟ کیونکہ وہ دنیا میں بھی تو سجدہ کرتے تھے، تب تو انہوں نے یہ تجلی بھی نہیں دیکھی ہوئی تھی، وہ اس وقت سجدہ کرتے تھے، تو اب تو غائب کے پردے ہٹنا شروع ہو گئے ان کے سامنے سے، اس وقت ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ سجدے میں گر جائیں گے۔ لیکن یہاں پر وہ لوگ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے ریاکاری کے لیے بس سجدے کیے تھے، دل سے نمازیں نہیں پڑھی تھی، وہ چاہیں گے کہ ہم سجدہ کریں، وہ لوگ بھی ان میں موجود ہوں گے، لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی جو کمر ہے وہ تختے کی طرح ہو جائے گی، سخت ہو جائے گی، وہ گریں گے پھر اٹھیں گے، پھر گریں گے وہ اٹھیں گے، لیکن سجدہ والی حالت ان کی نہیں ہو سکے گی۔ یعنی اہل ایمان کے لیے یہ سجدہ ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ لہٰذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے، اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں کیا کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ استدراج کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر لفظ یوز کیا ہے کہ اس کو خود پتہ نہیں ہوگا، اتنے غیر محسوس طریقے سے اس کی پکڑ ہو رہی ہوگی نا، جیسے ہم بچے تھے، بڑے ہو گئے، بڑے سے بڑھاپے کی طرف ہے تو غیر محسوس طریقے سے پکڑ بھی اتنی غیر محسوس طریقے سے ہو رہی ہوگی، اس کو خود نہیں پتا ہوگا میں تباہی کی طرف جا رہا ہوں۔ بدر میں پہنچے تھا ابو جہل اور اپنے لشکر کو لے کر، تو اسے یہ تھوڑی پتا تھا کہ یہ میرا استدراج ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ پکڑ ہو رہی ہے، وہ تو انجوائے کرنے کے لیے جا رہا تھا نا، تو تھا وہ کیا؟ آہستہ آہستہ اپنی پکڑ کی طرف جا رہا تھا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ یہ دنیا کو نا ایسے لو جیسے چوہے کو پکڑنے کے لیے روٹی لگائی جاتی ہے نا پنجرے میں، ٹھیک ہے؟ اس کو کیا لگتا ہے؟ مزہ، روٹی، لیکن وہ ہوتا ہے استدراج، وہ روٹی پکڑنے جاتا ہے، وہ پیٹ بھرنے کے لیے جاتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے۔ تو دنیا ایسے ہی ہے، یہ استدراج ہی ہے، ہم اس کی انجوائمنٹ کے لیے ہر چیز کہتے ہیں ہمیں بھی مل جائے، ہمیں بھی مل جائے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں کیسے پھنستے چلے جا رہے ہو دنیا میں، ایسا نہ ہو چوہے کی طرح حال ہو، کیج میں پھنس جاؤ۔ لاسٹ آیت ہے، یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن حسن بصری کا قول آتا ہے کہ نظر کے لیے اس کو پڑھو۔ مجلسوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بھی ہوتے تھے، لیکن اس کے علاوہ منافقین بھی ہوتے تھے، یہود بھی آتے تھے، نصارہ بھی آتے تھے، ٹھیک ہے، مختلف لوگ آتے تھے آپ سے بات پوچھنے کے لیے۔ اب وہ جب کوئی شخص کسی کو مسلسل دیکھتا ہی رہے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے، تو انسان کا پھر حال کیا ہوتا ہے نا، ہم بھی بات کرتے ہیں، بات نہیں کر سکتے جو ہمیں لگ رہا ہے مسلسل مجھے ہی دیکھے جا رہا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اسکالرز کہتے ہیں یہ جو نظر ہوتی ہے نا، مسلسل دیکھ رہے رہنا یا دوسرے پہ حیران ہو کے اس کو دیکھنا، یہ حیرت والی جو نظر ہوتی ہے نا، یہ بھی نظر ہی کی نظر ہوتی ہے۔ ایک تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں نا واہ کیا بات تھی اس میں نا، یہ بھی نظر ہے۔ ایک ہے حیرت سے کسی کو دیکھنا، اچھا یہ، وہ بھی نظر ہی ہے، وہ نظر بھی نظر ہی کی ہے۔ تو کیا آیت ہے؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگ جنہوں نے جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا قدم ہی ڈگمگا دیں گے، یعنی آپ کو اتنا گھور گھور کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دیوانہ ہے، حالانکہ یہ قرآن تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔ تو یہ دو آیات جو اینڈ والی آئی ہیں 51 اور 52، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اور کون کہتا ہے؟ میں نے بتایا حسن بصری کہتے ہیں، حدیث نہیں کہتی۔ حدیث نے کیا کہا؟ انہوں نے دعائیں ہمیں سکھا دی ہیں، نظر کی دعائیں۔ نظر برحق ہے، نظر لگے گی، یہ نہیں ہوتا کہ نظر نہیں لگتی ہے، لیکن کرنے کا کام کیا ہے؟ جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں، نظر کی دعائیں اسے پڑھ کے پھونکتے رہو، بچوں پر بھی، خود پہ بھی پھونکو، کالا دھاگا نہیں باندھنا، کڑا نہیں پہننا، کسی جگہ کا پانی بھی نہیں پینا۔ نیکسٹ سورت کا نام ہے الحاقہ۔ قیامت کے بہت سے نام ہیں نا، تو اس میں ایک نام یہی حاقہ، مطلب حق ہونے والی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلی آیت میں ہی بتا رہے ہیں کہ سچ مچ ہو کر رہے گی، حق ہو کر بتائے گی، اور بڑے بڑے جو مجرم ہیں اور جو انکاری ہیں، آج ماننا نہیں چاہتے، مان کر رہیں گے، ماننا پڑے گا۔ پھر فرمایا کیا ہے حق ہونے والی، مطلب وہ جو سچ مچ ہو کر رہے گی نا، وہ ہے کیا؟ اور پھر فرمایا اور آپ کیا سمجھے کہ وہ حق ہونے والی کیا ہے؟ تو پہلے مخاطب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر ہر پڑھنے والا، ہر تلاوت کرنے والا، ہر سمجھنے والا، سب سے خطاب ہے۔ سب کو وارن کر دیا گیا کہ کان کھول لو، سینوں کو تھام لو، یہ ایسا واقعہ ہے جسے لازماً پیش آنا ہے، یہ ایسا واقعہ ہے جس کا آنا برحق ہے، تکذیب کرنے والوں تمہارے انکار سے یہ رک نہیں سکتی۔ تو سوال ہے نا اب کہ یہ حق ہونے والی کیسی ہوگی؟ تو ایک لفظ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھا دیا آیت 4 میں، بالقاریہ، مطلب القاریہ، کھڑکھڑانے والی، کانوں کو چیر ڈالنے والی۔ القاریہ کا اگر ہم میننگ دیکھیں نا تو مطلب ہے ٹھوکنا، بجانا، ایک چیز کو دوسرے پہ ایسے مارنا کہ آواز پیدا ہو،
تو اشارہ دے دیا گیا کہ قیامت میں ایک کے بعد ایک جھٹکا آئے گا، ایک کے بعد ایک جھٹکا آئے گا، زمین کو ہلا دیا جائے گا، پھر زمین کو ہلا دیا جائے گا۔ تو جب اس کا زلزلہ آئے گا نا، قیامت میں جو زلزلہ آئے گا تو تمام چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں گی، پہاڑ پہاڑ سے ٹکرائیں گے، گھر گھر سے ٹکرائیں گے، چیزیں چیزوں سے ٹکرائیں گی۔ ایک لفظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہولناکیوں کو ظاہر کر دیا کہ ایسا عظیم حادثہ ہوگا، ایسی بھاری آفت ہوگی جو انسان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دے گی۔ اگر ہم دیکھیں نا سورۃ القاریہ میں، تو اس میں ایک انداز لوگوں کا بھی بتایا جاتا ہے کہ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے۔ پروانوں کو دیکھ لیں، ان میں کوئی ڈسپلن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اگر ہم پرندوں کی طرف دیکھیں تو ایک قطار میں ہوتے ہیں، چونٹیوں کو دیکھ لیں تو قطار میں ہوتی ہیں، پروانے تو ایسے نہیں ہوتے نا، بد نظمی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جب یہ سور پھونکا جائے گا نا، اور یہ ہولناکیاں ہوں گی، چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، تو اس وقت انسان بھی ایسے ہی بدحواس ہو جائیں گے جیسے پروانے، اتنی ہی گھبراہٹ کا شکار ہوں گے جیسے پروانے۔ پروانے پہ خود موت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا، اپنی شامت کی طرف خود جا رہے ہوتے ہیں، تو لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا۔ جو سلب کر دیا جائے گا نا ان کا اختیار، بھاگیں گے خود ہی میدان حشر کی طرف، اپنی شامت کی طرف، خود ہی جواب دینے بھاگیں گے، ٹھیک ہے نا، ایک رخ سے اگر ہم سمجھیں تو۔ پھر جب بد نظمی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، انسان ایک دوسرے پر گرتا ہے۔ پھر اگر پروانوں ہی سے ہم بات کو سمجھیں تو کثرت تعداد کی وجہ سے اور بد نظمی کی وجہ سے نا، شمع تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک دوسرے پر گر پڑتے ہیں۔ یہی حال لوگوں کا ہوگا۔ تکبر کرنے والوں کے بارے میں تو ویسے ہی آتا ہے نا، احادیث بتاتی ہیں کہ لوگ انہیں اپنے قدموں کے نیچے کچل دیں گے، ہوش ہی نہیں ہوگا۔ پھر پروانوں کو ہی دوبارہ دیکھیں تو ان کا ہدف کیا ہوتا ہے، شمع ہے نا، جو گرمی کی وجہ سے انہیں بھون ڈالتی ہے۔ انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ خود موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہی حال تمام لوگوں کا ہوگا، بے اختیار بھاگے جا رہے ہوں گے۔ تو کیا لگتا ہے، بچت ہو سکتی ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی کہے میں نہیں جاؤں گی؟ نہیں نا، کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام ہی بتا دیا یہاں پر ایک، الحاق کا، یہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ جو قرآن نے بتا دیا، جو حدیث نے بتا دیا، جو نبی کی زبان سے ادا ہو گیا، وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اپنے آپ کو چیک کر لیتے ہیں، کس چیز کی فکر ہے ہمیں؟ گھر کی سجاوٹوں کی فکر ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، گھر کی سجاوٹوں کی بھی فکر کر لیں، لیکن اللہ کو نہیں بھولنا، توحید کو نہیں بھولنا، آخرت کی بھی فکر کرنی ہے تو تب تو خیر ہے۔ اب تیاری کرنی ہے نا، تو تیاری کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسی کشتی میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں حضرت نوح علیہ السلام کے فالوورز بیٹھے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت 11 میں یہی بتا رہے ہیں، اور جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا۔ کسے؟ اللہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں، یعنی کہ ہمیں بھی سوار کر دیا، تو الحمدللہ نا، تاکہ ہم اسے ایک یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کھول کے ساری باتیں بیان کرتے ہیں نا، کیوں بھلا؟ ہمارے لیے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طرح جنت کی طرف آ جاؤ۔ تو یہاں بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ تمہیں تو ہم نے کشتی پر سوار کیا تھا، فطرت پر تھے، توحید کو اندر رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اگر ہم کشتی کی بات کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک کتنا برا لگتا ہے کہ شرک کے اوپر کشتی چل رہی تھی، پانی وہی تھا، طوفان وہی تھا، ٹھیک، بارش وہی تھی، زمین سے جو پانی ابھر رہا تھا وہی تھا، ایمان والوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی۔ کافر ڈوب رہے تھے، ایمان والے بچ رہے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے والد سے کہا تھا نا، ہم نے پڑھا کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، پہاڑ نہ بچا سکا۔ کیوں؟ کیونکہ چیزیں خود تھوڑی ہی بچاتی ہیں، ہاں اللہ کا حکم ہوتا تو پہاڑ پناہ دے سکتا تھا۔ پھر اسباب کام آتے ہیں، اسباب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں رکھ دیے، لیکن بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، اسباب پہ نہیں کرنا۔ بیٹے نے اسباب پر بھروسہ کیا، پہاڑ نہ بچا سکا۔ ان کشتی والوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، پہاڑ بچا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خود ہی حکم ہو گیا کہ اس پہاڑ پر تم اتر جاؤ، ہے نا؟ تو اس سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دلیل دے دی کہ تمام چیزیں اللہ ہی کے تابع ہیں۔ وہاں حکم نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک بچہ جو تھا کافر تھا اور اسباب پہ ڈیپینڈ کر رہا تھا۔ ایمان والے جو کشتی پر سوار تھے وہ کسی بھی چیز پر یا اسباب پر بھروسہ نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ پر بھروسہ کر رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسباب کو حکم دے دیا کہ اس کشتی کو بچا لو، پناہ دے دو۔ جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اتر گئی، اور اس پہاڑ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا، طوفان نے بھی کوئی نقصان نہ پہنچایا۔
پھر جتنی مرضی لوگ کہہ لیں کہ ہماری بات سچی، بے شک وہ باطل پر ہوں، حق حق ہی ہوتا ہے۔ چاہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں کہ ہم غالب آ جائیں، کبھی بھی باطل غالب نہیں آتا۔ کیسے غالب نہیں آتا؟ طوفان نوح کو دوبارہ دیکھتے ہیں نا کہ ہوا کیا تھا۔ شرک والے ڈوب رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نیچے رکھا، کشتی کو اوپر رکھا، یعنی باطل نیچے تھا، حق اوپر تھا۔ کیا بات ہے میرے رب کی! میں قربان جاؤں اپنے رب پر، رب کی باتوں پر اور اس کلام پر۔ پھر اسی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو ایک تذکرہ بنا دیا، ایک یادگار بنا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعہ کو بھی یادگار بنا دیا۔ یہ جو واقعہ ہے نا، صرف مسلمانوں کو نہیں پتا، کافروں کے نالج میں بھی ہے، یہود کو بھی پتا ہے، عیسائیوں کو بھی پتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت جو سب کے دلوں میں محفوظ ہے، ٹھیک؟ وجہ پتہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، اور یاد رکھے اسے کان یاد رکھنے والے۔ تو کان یاد رکھیں گے تو مطلب کیا ہے؟ سننے والا کوئی انسان ہونا چاہیے نا۔ اور پھر کان کیسے ہونے چاہیے؟ کچے کان نہیں ہونے چاہیے۔ ایسا کان نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کان سے جائے اور دوسرے سے نکل جائے، نہیں۔ یہ ایسا تذکرہ ہے، ایک رخ سے ہم سمجھیں تو یہ ایک ایسا تذکرہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ایسی یاد دہانی ہے، ایسی یادگار ہے کہ لوگوں کو ایک صدا نہیں لگی، اس کے اندر اثر کر گئی۔ تبھی تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیوں کو بھی پتہ ہے، عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، سب کافروں کو اس واقعہ کا پتہ ہے۔ تو میسج اس میں یہ بھی ہے کہ بھائی تمہیں اگر کشتی نظر نہیں آ رہی نا تو کشتی دیکھ کے کون سا تمہیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ ڈوبے کون تھے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہے نا، تو ڈوبنے والوں سے تمہیں کیا ثواب ملے گا؟ ان کی بستیاں کیسی تھیں؟ تمہیں نہیں نظر آ رہی؟ گھر کیسے تھے؟ نہیں نظر آ رہے؟ یا پرانی جتنی بھی قومیں تھیں، پچھلی سب قومیں تمہیں نہیں نظر آ رہی، تو ان کی نظر آنے سے تمہیں کون سا ثواب ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعات اس لیے بتائے کہ اس سے نصیحت حاصل کرو۔ کان تو تمہارے پاس ہے نا، وہ کان تو تمہیں نظر آ رہی ہیں نا، تو ان کانوں کو محفوظ رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کان یاد رکھنے کا ذریعہ ہے، دل پر اثر کرنے کا ذریعہ ہے۔ پتہ پھر کیا چلا؟ کان وہ جو سنے اور بات کو دل تک اتار دیں۔ اصل کان تو وہ کان ہے۔ اب اگر ذہن میں خیال آتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میری یہاں پہ ماما تو جو ہیں وہ سفارش کر دیتی ہیں نا، یا شوہر وہ مان جاتے ہیں، بھائی مجھے فیور دیتے ہیں، اولاد فیور دیتی ہے، یا میرے تو بیٹے ہیں، ہے نا، تو وہ تو مجھے بچا لیں گے، ایسا اگر خیال آتا ہے تو سورۃ المعارج میں دیکھتے ہیں، آیت ہے 10، اس سے ہمیں ہمارے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا؟ جی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت 10 میں بتا رہے ہیں کہ اس دن کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ انہی گہرے دوستوں کی وجہ سے انسان بھٹک جاتا ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ یہاں پر یوز کیا حمیم، گہرا دوست، پکا دوست، کلوز فرینڈ۔ کوئی لفٹ نہیں کروائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ذہن میں آ جائے کہ شاید انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کہاں ہیں، اس لیے نہیں وہ پوچھ رہا، نہیں، ایسا بھی نہیں۔ نیکسٹ آیت میں دیکھ لیتے ہیں، یہ جو غلط فہمی ہے اس کو بھی دور کر دیا گیا۔ وہ دکھائے جائیں گے انہیں، مطلب کیا کہ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہوں گے لیکن حال نہیں پوچھیں گے، بچائیں گے نہیں، اپنی جو فکر پڑی ہوگی نا۔ تو پتہ چلا یہ دوستیاں، یاریاں جن کے پیچھے انسان اپنی آخرت خراب کرتا ہے، روز قیامت کوئی کام نہیں آئیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو فدیہ کے طور پر دے دے۔ بیٹوں کی خاطر جو ہے سود لیا تھا، حرام کھایا تھا، حرام کمائی بھی تھی، اپنی آخرت کو داؤ پہ لگایا تھا، اور اب کیا چاہے گا؟ بیٹے لے لو، میں بچ جاؤں۔ اور کون سے رشتے ہیں جن کی وجہ سے نافرمانی ہوتی ہے؟ نیکسٹ آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور اپنی بیویوں کو اور اپنے بھائیوں کو، یعنی ان کو بھی کہے گا کہ یہ میرے بدلے میں یہ لے لو، مجھے بچا دو، مجھے جنت میں بھیج دو، انہیں چاہے جہنم میں بھیج دو۔ یعنی دوستوں کو بھی دے دیا، بیویوں یا محترمہ جو ہوتی ہیں ان کو بھی دینا چاہ رہے ہیں جن کی وجہ سے نافرمانیاں ہوئیں، بھائیوں کو بھی دینا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے پھر سوال کہ باپ دادا، ان کا خاندان، دادا کی اولاد، تو نیکسٹ آیت میں پتہ چل رہا ہے، اور اپنے کنبے کو، وہ جو انہیں پناہ دیتا تھا، کہ اسے بھی لے لو، یعنی سارے خاندان کو دینا چاہے گا، سب لے لو بس میں بچ جاؤں۔ یہ ہے خود غرض انسان کی کہانی، یا اس کی جھلک اللہ نے بتا دی۔ تو کیا لگتا ہے کہ دنیا میں یہ انسان خود غرض نہیں تھا؟ خود غرض ہی تو تھا۔
اپنی خوشیوں کو آگے کیا ہوا تھا، رب کو پیچھے کر دیا تھا، نعوذ باللہ، دین اسلام کو پیچھے کر دیا، اپنی خواہشات کو آگے کر دیا، خود غرضی ہی تو تھی۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خود غرض ہے اور وہاں جا کے وہ مخلص ہو جائے؟ نہیں، بس فرق یہ ہوگا کہ خود غرضی دنیا میں یہ تھی کہ اپنی فیملی کی خاطر، اپنے رشتوں کی خاطر سب کچھ داؤ پہ لگا رہا تھا، اپنی آخرت خراب کر رہا تھا، دین حق سے بھاگ رہا تھا کیونکہ خود غرض انسان تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ بس تھوڑا سا چینج ہو جائے گا، پھر رشتوں کو جو ہے پیچھے کر دے گا، رب کو منانا چاہے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بکری جو کرتی ہے میں تو میں کر کے ہوتا کیا ہے؟ گردن پہ چھری ہی چلتی ہے۔ دنیا میں بھی میں ہی کرتا رہا، میری ذات، مائی سیلف، اور یہاں بھی مائی ذات، میری ذات اور مائی سیلف۔ کرنے کا کام پتہ کیا ہے؟ جو ہم نے سورۃ القلم میں پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کو کہا تھا کہ آپ کا اخلاق تو عظیم ہے، آپ تو اعلیٰ درجے پر ہیں، نعوذ باللہ آپ تو مجنون نہیں ہیں، تو اس نبی کی سنت سے جڑ جائیں، جو نبی نے کہا نا اسے مان لیں، جو ان کے طور طریقے تھے نا اپنی زندگیوں میں لے آئیں۔ جنہوں نے نبی کو کہا مجنون، تو ان کے کہنے سے کیا فرق پڑا؟ کیا وہ غالب آ گئے؟ کیا ان کے نام سنہری حروف میں لکھے گئے؟ کفار مکہ کو بھی آنکھوں کو کھول لینا چاہیے تھا، ظرف کو بڑا کرنا چاہیے تھا۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ کسی پاگل کے پیچھے دنیا کے ذہین لوگ لگے ہوں؟ کبھی دیکھا؟ آج بھی کبھی بھی نہیں ہم نے یہ سین دیکھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم دیکھ لیں تو بہت بڑے تاجر تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ تو بہت بہادر تھے، بہادری کی مثال نہیں ملتی۔ انہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کہتے ہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر ہم چیک کر لیں تو مالدار تھے، یعنی ہر لائن کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ تو کبھی دیکھیں کسی پاگل کے پیچھے کوئی مالدار لگا ہو، کوئی بہادر ہو، کوئی تاجر ہو، بزنس مین ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ جتنے بھی انبیاء آئے نا، مثلاً 1,24,000 کے قریب کہا جاتا ہے یا اس سے زیادہ، تو اسکالرز کہتے ہیں اتنے ہی صحابہ تھے، یعنی دنیا کے جینیس لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے۔ تو تاریخ میں آج بھی ہمیں کہیں نہیں ملے گا، کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ کسی پاگل کے پیچھے اتنے بڑے بڑے عظیم لوگ ہوں۔ کون ہوتا ہے پاگلوں کے پیچھے؟ جانور۔ نہ اسے اپنے لباس کا ہوش ہوتا ہے، نہ اپنا ہوش ہوتا ہے، روڈز پہ بیٹھا جانوروں کی طرح ہی کھا رہا ہوتا ہے اور جانور پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو دیکھ لیں۔ تو کوشش ہمیں کیا کرنی ہے؟ ابھی تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ رشتے جو ہیں یہ کام نہیں آئیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلوز رشتوں کی بات کی ہے یہاں پر۔ ہمیں اس پرسنالٹی کے ساتھ جڑ جانا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق عظیم کہا۔ ایک نعت تو ہم پڑھتے ہیں نا تعریف میں، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعت ہے، آپ کو بلند اخلاق کہہ دیا، با اخلاق کہہ دیا، عظیم اخلاق والے کہہ دیا۔ ایک طرف نبی اور دوسری طرف ہم نے یہ آیات پڑھ لی جہاں پر ایک خود غرض انسان موجود تھا، بالکل اپوزٹ ہے۔ آیت 19 میں بھی انسان کو کہا جا رہا ہے کہ انسان کا حال کیسا ہے، یا وہ خود کیسے ہلوعن یا ہلوعا، مطلب حوصلہ نہیں ہے، بے حوصلہ، بے قرار، بے صبرہ، جلدی سے غصے میں آ جانے والا یا جلدی سے غم میں آ جانے والا، پھر تنگ دل، حریص۔ اب یہ جو بیماریاں میں نے آپ کو جو بیماریوں کے نام بتائے نا، اس میں سب شامل نہیں ہیں۔ اس میں ایمان والے نہیں آتے، ہدایت والے نہیں آتے، راہ راست پر جو ہوتے ہیں وہ لوگ نہیں ہیں۔ تو پھر کون سے لوگ ہیں؟ ابھی جو ہم نے آیات پڑھی تھی خود غرض لوگ اس میں شامل ہیں۔ لیکن یہ کمزوریاں ایسی ہیں جن پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، ہدایت کو قبول کر کے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، خرابیوں کو دور کر سکتے ہیں۔ اپنی باغیں جو ہیں بس ڈھیلی نہیں چھوڑنی۔ اگر اپنی باغیں ہم نے ڈھیلی چھوڑ دیں تو پھر کبھی بھی اس عادت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ہاں جی، آیت کی سمجھ آ گئی؟ موٹی موٹی بات تو نہیں لگی ہے؟ آ رہی ہے الحمدللہ۔ چلو میں اب آپ کو اس کا علاج بھی بتاتی ہوں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ قرآن پاک میں ہی بتایا جا رہا ہے، I22 23 کو آپ دیکھ لو۔ مگر نماز ادا کرنے والے جو ہمیشہ اپنی نماز کو قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ابھی میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی لسٹ بتائی ہے نا بیماریوں کی، اس بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ نماز۔ کھڑا پانی کتنا سکون دیتا ہے نا، دل کو اچھا لگتا ہے نا کھڑا پانی ہو تو نماز کو کیا کرنا ہے؟ ہر وقت باقاعدگی سے ادا کرنا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ دل میں سکون آئے گا، خشوع پیدا ہوگا، عاجزی آئے گی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ہم کوئی نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ آپ لوگ گھبرایا نہ کریں
کہ کچھ ہی آیات اور کچھ ہی ہم نے صورتوں کو کیا. اصل میں ہم حق ادا نہیں کر سکتے. ہم پورا قرآن بھی سمجھ لینا، ایک ایک آیت پہ بھی ڈسکس کر لینا، تو ہم تو وہ حق ادا کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، تو اصل میں گول کیا ہے یا کوشش کیا ہے کہ کچھ آیات کو ہی لیں، چاہے وہ ایک ہی صورت کی آیتیں ہوں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں، کچھ ڈیپتھ میں جا سکیں، بات کچھ دل میں تو اتار سکیں. تو میں تیزی تیزی سے پڑھتی جاؤں اور آپ تیزی تیزی سے گزرتے جاؤ تو پھر فائدہ کیا؟ یہ اس طرح کا دورہ قرآن تھوڑی ہے جو حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا. اگر ہم ایک رخ سے سمجھیں تو کیا خوبصورت ایک محفل بھی تھی نا نبی کی اور حضرت جبریل علیہ السلام کی. ٹھیک ہے نا، ہم سے اوپر کی مجلس، ایک محفل یا ساتھی. تو کچھ آیات سے ہی ہم نے میسیج لینے ہیں اور اس کو سمجھنا ہے. جیسے آیت 40 ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، پس نہیں میں قسم کھاتا رب کی مشرقوں کے اور مغربوں کے، بے شک اللہ کہہ رہے ہیں لقادرون، ہم ہی قادر ہیں. یہ قوموں کو مختلف طریقوں سے تباہ کر دینا. پتہ تو چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس کتنی زیادہ قدرت ہے. ابھی نیکسٹ پارہ جو 30 ہے اس میں دیکھیں گے کہ ابابیل جو ہیں انہوں نے کس طرح سے کنکریوں کو پھینکا تھا. کیسی قدرت اللہ کی، کیسے کیسے لشکر اللہ کے. انسانی شکل کے جو شیطان تھے نا، اور ان کے ساتھ جو ان کے سواریاں آئی تھیں، ابابیلیں ان پر پتھر پھینک رہی تھیں، انہیں نشانہ بنایا ہوا تھا. تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمع کا صیغہ یوز کیا، المشارق والمغارب. ٹھیک ہے، مشارق والمغارب، یعنی جتنی بھی مشرقیں ہیں، جتنی بھی مغربیں ہیں، سب کی قسم. تو کتنی مشرق اور مغرب ہیں؟ آج جو سورج ہے نا، جس مشرق سے نکلا ہے اگلے دن یہاں سے نہیں نکلے گا. اسکالرس کہتے ہیں کہ نیکسٹ ڈے نا اس پوائنٹ سے ہٹ کے نکلتا ہے، تیسرے دن پھر مزید اس پوائنٹ سے ہٹ کے نکلتا ہے. تو پھر ظاہری سی بات ہے جب مشرق کا پوائنٹ مختلف ہے، کچھ ڈیفرنٹ ہے، تو مغرب کا جو پوائنٹ ہے خود بخود ڈیفرنٹ ہو گیا. تو پھر اس طرح سے بے شمار مشرق اور بے شمار مغرب. پھر اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ مشرق سے شمال کا جو سائڈ ہے، شمال جو ہے مشرق کے ساتھ جس پوائنٹ سے ملی ہوئی ہے وہ مشرق ہے. ٹھیک ہے، مشرق سے شمال کا جو سائڈ ملا ہوا ہے وہ مشرق، اور مغرب سے جنوب کا جو سائڈ ملا ہوا ہے وہ سارا مغرب ہے. یہ تو آج سائنس پروف کر رہی ہے. 1450 سال پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کو بتا دیا تھا، اور صحابہ نے نہیں پوچھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے. نیکسٹ صورت ہے صورت نوح. اس میں ہم صرف ایک پوائنٹ پہ بات کریں گے، آیت ہے 5، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی. ہم تو کہتے ہیں نا دن رات دعوت دی. ہم نے ایک رخ سے سمجھنا ہے، ایسے نہیں کہ ہم نے تو یہ فلاں بات اس طریقے سے سنی تھی. ہم نے کیسے اس آیت کو لینا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے کیا بات کی ہے؟ رات کی بات کی ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ نیند نہیں آتی ہوگی، ٹینشن میں نیند اڑی ہوئی تھی کہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی. جو رات کو کام کر رہا ہے تو صاف سی بات ہے کہ وہ دن میں سو تھوڑی رہا ہے، وہ تو دن میں بھی کام کر رہا ہے، اوور ٹائم 24 گھنٹے ڈیوٹی دی. لیکن رات کو مقدم کر کے یہاں پر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کتنے فکر مند تھے اپنی قوم کے بارے میں. پھر یہ بھی پتا چلا کہ عبادت رات کو ہو سکتی ہے. ڈھول ڈمکوں کے لیے رات کو نہیں جاگنا، انجوائمنٹ کے لیے رات کو نہیں جاگنا. چلو آؤ فلاں جگہ سے آئس کریم کھا کے آتے ہیں، اس لیے نہیں رات کو جاگنا. دعوت کا کام ہو رہا ہے تو کیا ہے، یہ عبادت ہی تو ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی فکر پتہ چلتی ہے کہ فکر تھی تو بس دین کی. ہماری فکریں کیا ہیں کہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، بل بہت زیادہ آ گیا، مہنگائی بہت ہو گئی، ہو لائٹ چلی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کا پتہ چلا کہ کتنے دکھی استاد تھے نا، اور کتنے دکھی استاد کی یہ پکار ہے کہ اللہ سے کہنا ہے رب میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی. کتنی ہی دفعہ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن پاک میں. تو جہاں بھی دعوت حق کی بات ہوگی نا تو ہو نہیں سکتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا نام نہ آئے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. 950 سال کام کیا، اتنا بڑھاپا، ہمت نہیں ہاری. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمت دے، عمل کر کے بھی دکھائیں اور پیغام بھی پہنچائیں انشاءاللہ تعالیٰ. آیت 10 میں حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو، استغفار کرو، معافی مانگو، مغفرت طلب کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ بارش کی دعا کے لیے باہر نکلے
اور صرف استغفار پر ہی اکتفا کیا۔ سب نے پوچھا امیر المؤمنین آپ نے بارش کے لیے دعا تو کی ہی نہیں؟ فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے، اور پھر سورۃ نوح کی یہی آیت آپ نے پڑھ کے لوگوں کو سنائی تھی۔ تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ہر مقصد کے حصول کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اسی طرح حسن بصری جو ہے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہمارے علاقے میں قحط پڑ گیا تو کیا کریں؟ آپ نے کہا استغفار کرو۔ اسی مجلس میں ایک اور شخص آ گیا، اس نے اپنی غربت کی کہانی سنائی، آپ نے کہا استغفار کرو۔ پھر کوئی اور شخص آیا، اس نے کہا میرا باغ خشک ہو گیا ہے، تو آپ نے پھر یہی کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ پھر اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اولاد نہیں ہے، کیا کروں؟ آپ نے کہا استغفار کرو۔ تو پوچھا کسی نے کہ آپ نے سب کو ایک ہی نسخہ بتا دیا؟ تو حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ نسخہ خود قرآن نے ہی بتایا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھ لیں اگر ہم، تو بظاہر تو لگتا ہے کہ اتنی بڑی مچھلی اس کے پیٹ میں، اس سے کیسے ایک انسان دوبارہ زندہ باہر آ سکتا ہے؟ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ سے معافی ہی تو مانگی تھی۔ اور مزید نیکسٹ آیت میں اس کی دلیل مل رہی ہے، آیت 11 دیکھ لیں اور آیت جو ہے 12 دیکھ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ توبہ کرو، پھر کیا ہوگا؟ آسمان سے بارش آئے گی، اور کیسی بارش آئے گی؟ مدرارا، خوب برسنے والی بارش ہوگی۔ اور ظاہری سی بات ہے جب بارش برسے گی اور جانور اتنا ہی پئیں گے پانی تو اتنا ہی دودھ بھی دیں گے، سبزہ اتنا آئے گا، باغوں میں رونق لگے گی، فروٹ بہت آئے گا، تو بزنس تو چمکے گا نا۔ اور پھر مزید بتایا اور وہ مدد کرے گا تمہاری ساتھ مالوں کے اور بیٹوں کے، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ ٹھیک ہے، کیا کیا تھا؟ کیا کام کرنا ہے؟ پیچھے بتا دیا گیا آیت 10 میں، استغفار، غلطیوں پہ شرمندہ ہونا، پھر اس کی اصلاح کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ لیکن لوگوں کا حال کیا ہے؟ آیت 13 میں بتا دیا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے وقار کا خیال نہیں رکھتے؟ مطلب کہ اللہ کا وقار تمہیں سمجھ ہی نہیں آیا، تبھی تو شرک کر رہے ہو۔ عام زندگی میں بھی اسکالرز کہتے ہیں جب انسان کسی کا وقار نہ سمجھے نا، سمجھو گڑبڑ کرے گا۔ تو یہاں تو رب کی بات تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں، تبھی تو بت رکھ لی اپنے سامنے۔ اسی طرح کسی سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں عجیب چیز کون سی ہے، جو سب سے عجیب ہو، عجوبہ ہو، وہ کون سا ہے؟ تو کہا سب سے عجیب چیز ہے کہ انسان اللہ کو پہچان لے پھر اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو پھر پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کی جو عزت ہے نا، جو عظمت ہے، اسے دل میں اتارنا ہے۔ کیوں اتارنا ہے؟ تاکہ نافرمانی نہ ہو۔ بچہ بھی کوئی غلط انداز میں بات کرتا ہے تو ہم اسے یہی کہتے ہیں کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ آپ کو پتہ نہیں میں آپ سے بڑی ہوں؟ نیکسٹ سورت دیکھتے ہیں، سورت ہے جن۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جن کے لیے بھی تھی، ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں سے دلیل بھی پتہ چل رہی ہے۔ پھر جنات کا انکار جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ یہی کہتے ہیں میں نہیں مانتی وانتی، ہے نا، ایسے۔ تو جن کا انکار کر دینا قرآن کے اس حصے کا انکار ہے، اور قرآن کے ایک حصے کا انکار کر دینا مطلب کیا ہے؟ تمام قرآن کا انکار ہے۔ ہمارے معاشرے میں اگر دیکھ لیں تو دو طرح کی انتہا ہے، ایک تو مانتے ہی نہیں اور ایک پوجنے لگ جاتے ہیں۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ 10 صورتوں میں ذکر ہے یہ جن کا، اور 40 آیات قرآن میں جنات ہی کے بارے میں آتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی نبی کو غائب نہیں پتا، مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے اس قرآن کو غور سے سنا، یعنی مجھے تو وحی کے ذریعے پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جا کر اپنی قوم سے کہا، کیا کہا؟ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا۔ تو یہ جو عجیب ہے نا، یہ ہمارا اردو والا عجیب نہیں، عجیب و غریب اسٹرینجر، مطلب ہے خوبصورت حسین کلام تھا، کوئی حسن ہی حسن تھا، وہ تو سراپا ہی حسن تھا۔ تو میسیج اس سے کیا مل رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے کیسے سنانا ہے کہ دوسرے کو حسین نظر آئے، اس کا حسن دکھانا ہے۔ اچھا، تو اب قرآن کیسا ہے؟ انہوں نے کیسا جانا قرآن کو؟ نیکسٹ آیت میں دیکھ لیں، جو بھلائی کی راہ بتاتا ہے، ہدایت کی راہ دکھاتا ہے۔ کیا بات ہے، جنات سمجھ گئے، انسان نہ سمجھے۔ ہم تو اس پر ایمان لے آئے اور ہم آئندہ کبھی کسی اور کو اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ کیا کنسیپٹس ان کے کلیئر ہوئے، ہے نا؟ اور کچھ آیات ہی سنی ہوں گی، اسکالرز بعض جگہوں پہ بتاتے ہیں کہ سورۃ طٰہٰ ہے، اس کی تلاوت ہو رہی تھی۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پروردگار کی شان بڑی بلند ہے، اتنا بلند درجہ ہے کہ ہر چیز اس سے پست ہے، نیچے ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا،
سورۃ الاخلاص میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کانسیپٹس کلیئر کروا رہے ہیں نا. پورے قرآن کے بعد جو ترتیب میں رکھا گیا وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کانسیپٹ جاتے جاتے پھر اس سفر، یہ جو سفر ہے قرآن کا کمپلیٹ ہونے کی طرف ہوتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ اخلاص میں ہمارے یہ کانسیپٹس کلیئر کرواتے ہیں کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ہم کسی کی اولاد ہیں. سورۃ طٰہٰ سن کے سارے کانسیپٹس ان کے کلیئر ہو گئے. پھر آگے دو باتیں اور سنتے ہیں، اور یہ کہ ہم نادان لوگ اللہ کسی میں بہت سی جھوٹی باتیں لگاتے رہے، اور یہ کہ ہم نے تو یہ سمجھ رکھا تھا کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا واقعہ جنات کا، وہ اہل کتاب تھے، وہاں میں نے بات کی تھی. اب یہ مشرکین ہیں، ٹھیک ہے. تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی نہ بیوی ہے نہ بیٹا ہے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں جو کہا جاتا تھا. اچھا، یہاں سے نا پتہ ہمیں کیا چل رہا ہے، یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جنات خود غائب نہیں جانتے. اب ان ساسوں کا کیا کریں جو تویز لینے چلی جاتی ہیں؟ جنات کو تو خود نہیں پتا کہ ساس تویز لینے آئی تو آئی کیوں. یہ بھی پتہ چلا کہ جنات سے ڈرنا نہیں ہے. اسکالرس کہتے ہیں جتنا ڈریں گے اتنا ہی ڈرائیں گے. اور دوسرے نمبر پہ کس سے نہیں ڈرنا؟ اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ بچوں سے بھی نہیں ڈرنا، جتنا ڈریں گے اتنا ہی ڈرائیں گے. ہاں جی، آگے سمجھ آپ کو بھی نا. سورۃ الاحقاف میں دیکھا کہ وہاں اہل کتاب جن تھے مان گئے، ایمان لے آئے، سب باتیں مان گئے، ٹھیک ہے. یہاں مشرکین ہیں، یہ بھی مان گئے، دعوت کا کام انہوں نے بھی کیا. اب ہم قرآن اگر ہم دیکھیں تو 29 پارے پر ہے، ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو ہم تو ان سے بھی گئے گزرے ہوئے نا. پھر اگر ہمیں لگتا ہے کہ نہیں نبی ہمیں بچا لیں گے، ہم نبی کی امت ہیں، تو پھر دیکھ لیں آیت 24 میں کیا کہا جا رہا ہے. قل سے بات شروع ہو رہی ہے کہ نبی آپ خود کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکے گا. نبی تو خود کہہ رہے ہیں. ہمیں سنایا گیا کہ خیر منا لو، ایسا نہیں ہوگا کہ کام کچھ کر کے نہ آئے اور کہا جائے جی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں. اور پھر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ رہے ہیں اور نہ ہی میں اس کے سوا کوئی پناہ کی جگہ پا سکوں گا. صحابہ جو ہے نا اسی بات سے ڈرتے تھے کہ اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اسی خوف کی وجہ سے صحابہ ایکٹیو تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہر ایک کا وظیفہ مقرر کیا. کسی نے کہا، ایک مشورہ دیا کہ جو اسلام پہلے لے کر آیا تھا نا اسے زیادہ دیں. آپ نے کہا دنیا کا یہ جو معاملہ ہے اس میں تو میں سب کے ساتھ برابر کروں گا، سب کے ساتھ عدل کروں گا، لیکن جو قربانیاں دی گئی ہیں اسلام کے لیے وہ آخرت میں اس کو اس کا اجر ملے گا. ان قربانیوں کی وجہ سے میں یہاں زیادہ نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ آیت پڑھ چکے تھے، انہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا. اب کیا کرنا ہے؟ اتنی آیات پڑھنے کے بعد سو جانا ہے چادر لپیٹ کے کہ میں تھک گئی؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ المزمل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہے ہیں، یا ایہا المزمل، محبت برا خطاب. جب پہلی بار غار حرا میں فرشتہ آیا نا وہی لے کر، تو نبوت کی ذمہ داری مل گئی آپ کو سردی محسوس ہوئی. آپ اپنی اہلیہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا تھا مجھے چادر میں لپیٹ دو، مجھے چادر اڑا دو. یہ تو ہم سب کو پتا ہوگا نا الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا پیار بھرا انداز ہے ان کا، اللہ پکار رہے ہیں نہیں اب لیٹنے کا ٹائم ختم، اے چادر میں لپٹنے والے اٹھو. نبوت کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ عبادت کا حکم ہے، ٹھیک ہے. قم اللیل الا قلیلا، اٹھو اب نماز پڑھو، عبادت کرو. تھکنے کو اللہ نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں قم اللیل، قیام کیجئے رات کو. کتنا؟ ساری رات نہیں، الا قلیلا، ہاں مگر تھوڑا کم. ہم سب کو بھی پیغام دے دیا گیا، ہمت دکھاؤ. سب سے پہلی جو وحی آئی نا سورۃ العلق کی، اس کی پہلی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے. پہلی 5 آیات جو ہیں وہ نازل ہوئی، پھر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. پھر ہوا یوں کہ ایک دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آسمان سے آواز سنی. سر اٹھایا تو دیکھا فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے. آپ خوفزدہ ہو گئے اور گھر پہنچ گئے. تب آپ نے کہا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے اڑا دو. گھر والوں نے لحاف یا کمبل آپ پر اڑا دیا. اس وقت بھی وحی کا نزول ہوا تھا اور تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پکارا تھا، یا ایہا المدثر، اے کپڑا لپیٹنے والے. قم فانذر، کھڑے ہو جائیے پھر ڈرائیے. تو حکم کیا یہاں پر مل رہا تھا؟ پھر وہی کہ اب لیٹنے کا ٹائم نہیں ہے.
اٹھیں اور دعوت کا کام کریں. ٹھیک ہے، پہلی وحی میں کیا کہا گیا؟ اقرا. دوسری وحی میں کیا کہا گیا؟ اٹھیں اور اب ڈرائیں، تبلیغ کا کام کریں، دعوت کا کام کریں. سورۃ مزمل کے بارے میں آتا ہے وہ بعد میں نازل ہوئی تھی. تو اسکالرس یہ کہتے ہیں جتنا بھی پیغام آپ کو مل جائے فوراً آگے کنوے کریں. عبادت بعد میں آئی، پہلے ڈرانے کی بات آئی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ڈر گئے تھے نا، ایک دم پریشان ہو گئے تھے. یہ 2 دفعہ واقعات ملتے ہیں جہاں پر آپ نے کہا کہ مجھے اڑا دو. سورۃ القیامہ میں کہا جا رہا ہے اور نہیں میں قسم کھاتا نفس کی ملامت کرنے والے. ملامت کرنے والا نفس کون سا ہے؟ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ ہر دل میں ایک چھوٹی سی عدالت ہوتی ہے جس میں ایک جج بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو انسان کو خود بتاتا ہے بھائی یہ تم برا کام کر رہے ہو، برائیوں پہ ٹوکتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہے نفس اللوامہ. تو یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر گواہی موجود ہے. تو پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے جناب کہ جہاں عدالت ہے تو اس کا جج تو ہوگا. تو پھر کفار مکہ کو کہا گیا کیوں نہیں مانتے کہ ایک بڑی عدالت ہے، اس کا بھی ایک جج ہے، سوال ہوگا. آیت 4 میں کہا جا رہا ہے کہ اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے. دونوں آیات جو ہیں سورہ مدثر ہی کی ہیں لیکن مس کر گئی. میرا دل چاہ رہا ہے اس کو دوبارہ میں آپ کو ایکسپلین کروں نا. ظاہری گندگی کیا ہوتی ہے؟ جو ہمیں نظر آ رہی ہے کپڑے پہ لگ گئی، تو اس سے بھی ایک مسلمان گندا نہیں ہوتا. یہ پیغام دیا جا رہا ہے کپڑے بھی ہمارے نیٹ ہونے چاہیے. پھر اندر کی گندگی کیا ہے؟ اس کو بھی ہم نے صاف کرنا ہے. بڑے صرف لگا لگا کے اور ہم گھر کو نیٹ کرتے ہیں نا، تو تھوڑا ادھر بھی پالش کرنے کی ضرورت ہے. اندر کی صفائی کرنی ہے. عقائد کی گندگی، خیالات کی گندگی، زبان، بد اخلاقی، اعمال کی گندگی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی 1450 سال پہلے کہہ دیا گیا کہ اپنا دامن بچا کے رکھیں تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. ہمیں بھی آج پیغام دے دیا گیا کہ مسلمانوں کو کیسا نظر آنا چاہیے، اس کا اندر اور باہر کیسا ہونا چاہیے. خوبصورت آیات تھی نا. سورۃ الدہر ہے. کیا فرمایا؟ کیا انسان پر کوئی ایسا زمانہ آیا، ایک ایسا وقت بھی آیا جب کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ پھر فرمایا ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے مخلوط نطفہ سے پیدا کیا جسے ہم الٹ پلٹ کرتے ہیں، پھر اسے سنتے اور دیکھنے والا بنا دیا. تو پتہ کیا چلا؟ ہمیں کیا پیغام دیا گیا کہ تیرا کتنا ہی نسب بڑا ہو جائے، اصل تیرا وہی ہے پانی جس کا تذکرہ کیا گیا. ٹھیک ہے، بتایا کیا گیا کہ تیرا کتنا ہی نسب بڑا ہو جائے، اپنے آپ کو تو سمجھے کہ میں وہ اونچا خاندان اور میرا اونچا خاندان اور میں چودھری صاحب نہیں. اصل تیرا کیا ہے؟ یہی پانی جس کا تم تذکرہ کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اور پھر تم جس حالت میں تھے کوئی تمہیں جانتا بھی نہیں تھا کہ بھائی کون ہو تم. آیت 26 میں کہا جا رہا ہے اور رات کے کچھ حصے میں پس سجدہ کیجئے، رب کے لیے ہی کیجئے، تسبیح کیجئے اس کی، رات میں لمبی. پیغام کیا دیا گیا کہ نماز پڑھو. ٹھیک ہے، جو انسان ہے نا اسے اللہ کے سامنے 2 ہی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، ایک تو نماز میں اور ایک میدان حشر میں. وہ وقت کون سا ہوگا؟ اللہ سے ملاقات کا وقت ہوگا. وہ کون سا وقت ہوگا؟ سوال جواب کا وقت ہوگا. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ نماز میں بھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات ہی تو ہوتی ہے. تو یہ 2 جگہ ہیں رب سے ملاقات کی. جب انسان یہاں پر صحیح طریقے سے کھڑا ہو جائے گا نا تو پھر قیامت میں کھڑا ہونا آسان ہوگا. پیغام یہ بھی ملا. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ مردوں کے لیے ریشم جو ہے پہننا منع ہے. دل بھی کر رہا ہے نا مردوں کا تو صبر کریں. ٹھیک ہے، مردوں کے لیے جو ہے وہ یہ حکم ہے. مرد اب اگر یہ پہنے گا تو اسے فخر محسوس ہوگا نا. بادشاہ لوگ وہ یہی تو اسی قسم کا تو لباس پہنتے تھے. لیکن روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کامیاب ہو جائیں گے نا تو اہل جنت کا بتایا جا رہا ہے انہیں ریشمی لباس ملے گا. آیت 12 میں بتایا جا رہا ہے. لیکن وجہ کیا؟ بما صبروا، وجہ یہ ہے جناب انہوں نے صبر کیا تھا. دنیا میں انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر بے شمار پابندیاں برداشت کی تھیں، اسلام کی راہ میں آنے والی مشکلات کو بھی برداشت کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان کے اس صبر کا بدلہ انہیں کیا دیا؟ جنت. اور نمبر 2 ریشمی لباس. کرنے کا کام کیا ہے؟ نفس کو کنٹرول کرنا ہے. ایک موقع پر نا کسی جگہ پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی مانگا تھا تو چاندی کے برتن میں لے آئے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ کافر دنیا میں یہ سونا چاندی جو ہے یہ یا ریشم یہ استعمال کرتے ہیں، ایمان والے نہیں کرتے ہیں، لیکن ایمان والوں کو جنت میں ملے گا. آیت 37 میں کہا گیا یہ لوگ تو بس دنیا ہی سے محبت کرتے ہیں اور ان کے آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں.
गिला है अल्लाह सुब्हानो तआला का कि दुनिया की दिल फरेबियाँ, दिलकश चीज़ें, इनका मालो दौलत, इनको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, समेट समेट कर दुनिया को अपने पास रखते हैं। आखिरत में कामयाब होने के लिए माल को इकट्ठा थोड़ी ही करना है, फिर तो माल को अल्लाह की राह पे लगाना है। और इन लोगों का हाल क्या है, ये लोग ये नहीं चाहते। ऐसा ही है ना। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने यहाँ पर एक तो ये बता दिया कि दुनिया से मोहब्बत नहीं करनी। क्यों नहीं करनी, वजह क्या है कि अल्लाह कह रहे हैं क़यामत को एक भारी दिन, ठीक है। तो अब इस भारी दिन के बारे में अल्लाह लोगों का हाल बता रहे हैं कि नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। यौमन सकीला कहा गया क़यामत के दिन को यहाँ पर, ठीक हो गया। अब कुरान को भी कहा गया सकील, वो कैसे, उसको भी देख लेते हैं। आयत है सूरत मुज़म्मिल में, आयत 5 में अल्लाह सुब्हानो तआला रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर कह रहे हैं कि बेशक हम अनकरीब हम डालेंगे आप पर कौलन सकीला, भारी कलाम, यानी जिम्मेदारी निभानी होगी। भारी कलाम से मुराद ये है, हमारे यहाँ लोग तो यही कहते हैं कि बड़ा भारी कलाम है। किसी से पूछा जो ये तस्बीह पढ़ रही हो, जो ये आयत पढ़ रही हो, जो ये सूरत पढ़ रही हो, कुरान खुद नहीं पढ़ना होता। एक नई नई बातें सामने हमारे आती हैं ना। तो भारी कलाम से मुराद ये है कि भाई इसकी जिम्मेदारियां हैं, इसको निभाना है, ठीक है ना। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा ये कि क़यामत को भारी दिन कहा गया। अब इस भारी दिन से बचने का हल सूरत मुज़म्मिल में है कि भारी कलाम से जुड़ जाएं। वाक़या करबला जब हुआ ना, तो उसके बाद हज़रत ज़ैनब बिनते अली ने खुतबा दिया था, जिसकी कुछ मैं बातें आपको बताती हूँ, आपसे शेयर करती हूँ। आपने यजीद के दरबार में कहा था कि तू यानी यजीद जितना चाहे फरेब कर ले, भरपूर कोशिश करनी है, कर डाल, लेकिन लोगों के दिलों से हमारी याद नहीं मिटा सकोगे, ना वही इलाही के पकीज़ा आसार को ख़त्म कर सकोगे। मुख्तसर ये कि हज़रत ज़ैनब ने कहा था तेरी हुकूमत में गिनती के चंद दिन बाकी हैं। अपने आप को चेक करते रहें, घर में हमारे कितने दिन हैं। हमारे घर में हमारी हुकूमत है ना, तो चंद दिन ही बाकी रह गए। एज चेक कर लें, बोनस है बस। फिर कहा था कि तेरे सब साथी तेरा साथ छोड़ जाएंगे, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारे साथी सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, हमारा जनाजा निकल जाएगा, कब्र में हम होंगे, ठीक है ना। यजीद को कहती हैं तेरे पास इस दिन की हसरत और परेशानी के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। कब? उस वक्त जब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि जालिमों पर अल्लाह की लानत है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला से हमारी दुआ है कि ऐसी नदामत से बचाए, ऐसी लानत से बचाए, ऐसी परेशानियों से बचाए। वक्त गुजर गया ना, वक्त तो गुजर ही जाता है। हज़रत ज़ैनब के अल्फाज देख लें, आज भी तारीख़ में चमक रहे हैं, हमारे दिलों में इनकी याद ताज़ा है। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हमें ये आज पैगाम दे गई कि हमेशा हक़ का साथ देना, हक़ के रास्ते में तकलीफ़ें आईं तो बर्दाश्त करते रहना। फिर क्या होगा, अल्लाह सुब्हानो तआला इनकी शान भी बुलंद करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाती। लग रहा है ना अगर के बातिल जीत रहा है तो वक्ती तौर पर जीत है, हक़ कभी हारता नहीं है, वो हमें महसूस होता है। एक बात तो ये, लेकिन चलो हमें लगा बातिल जीत गया, वक्ती जीत है, लेकिन हमेशा की शिकस्त उसका मुकद्दर बनकर ही रहेगी। हक पर साबित कदम रहने वाले वो नाकाम नहीं होते, ठीक है। तो हमें क्या पैगाम इन्हीं आयात से मिला कि एक भारी दिन आने वाला है, हक पर कायम हो जाओ। अब हक पर कायम रहने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारा सहारा कौन है, हमें किसका सहारा लेना है, तो कुरान का सहारा लेना है। अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला इसको हमारी बेड बुक बना दे। मोबाइल कैसे तेज़ तेज़ हम यूज़ करते हैं ना, कैसे उंगलियां चलती हैं हमारी उस पर, तो ऐसे इस कलाम पर हमारी उंगलियां चलें, नज़रें चलें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानो तआला के हुक्म से 29 पारे तक आ गए हैं। छोटे छोटे मैसेजेस लिए एक दफ़ा फिर मैं यही बात कहूँगी कि हम हक अदा नहीं कर सकते। एक छोटी सी कोशिश है अपने आप को सुधारने के लिए, अपनी आखिरत दुरुस्त करने के लिए, ठीक है। तो जहाँ मैंने खुद अकेले काम करना है, खुद अपने आप को चेंज करना है, तो एक जहन में बात आती है ना कि जब मैंने अकेले काम करना है तो सबको लेकर क्यों ना चलूँ। क्यों? हमने पढ़ा था कुरान पाक में कि एक टीम वर्क होना चाहिए। तो ये मैं खुद सीख रही हूँ सबसे पहले, ठीक है। और साथ साथ मुझे ये है कि जो भी मेरे साथ सुने वो भी सीखता चला जाए। तो अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह हमारी इस छोटी सी एफर्ट को कबूल फरमा ले और रोज़े क़यामत इसका वज़न कर दे। अभी हमने क्या पढ़ा था, एक भारी दिन होगा, उस भारी दिन से बचने का इलाज क्या है कि हम कामयाब हो जाए ना, तो इलाज क्या है, भारी कलाम।
اب اس بھاری کلام سے ہم نے جڑ جانا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جو پلڑا رکھا جائے گا نا نیکیوں کا، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی بھاری ہو جائے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔